سو اس وقت جب بچی اس تخت پہ بیٹھی ہے یا بیٹھنے والی ہے, اس وقت کی تیاریاں کیا کیا ہونی چاہیے؟ چلیں ہم ذرا ہیڈ لائنز لیتے ہیں. کیا کیا کرنا چاہیے بچیوں کے لیے؟ دیکھیں سب سے جو کامن ایشو ہوتا ہے وہ کہ بچے خالی ہیڈ لائنز بتائیں گے بھی پھر ایکنی کو سالو کرنا ہے, اسکن گلو کرنی چاہیے, بال اسموتھ اور فری ہونے چاہیے, اور ہیلدی اینڈ فٹ ہونا چاہیے. اوکے, آپ بتائیں کیا کیا ہونا بالکل چاہیے؟ اسکن اچھی ہونی چاہیے. فلالیس اسکن کے لیے کرتے ہیں کہ نا اسکن پہ داغ دبے نہ ہو, اور اسکن جو ہے نا ہائیڈریٹڈ ہو, ہائیڈریٹ بھی ہو, اور بال اچھے سلکی شائنی. لکس پہ جاتے ہیں تو لکس پہ تو یہ تھا کہ اوبیس نہ ہو, کپڑے اچھے لگیں, یہ ساری چیزیں. اوکے, آپ کیا کہتی ہیں؟ اس وقت تو سب سے پہلے اپنی نیوٹریشن کا صحیح سے خیال رکھنا چاہیے. اگر جو اوور ویٹ ہیں ان کو تھوڑا سا اپنا ویٹ کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ جوڑے میں بہت اچھی لگیں. انڈر ویٹ بھی کچھ بچیاں ہوتی ہیں, بھائی بہت سارے اسٹریس ہوتے ہیں یا کچھ کے ہارمون ویسے ہی امبیلنس ہوتے ہیں کہ وہ انڈر ویٹ ہوتے ہیں. ان کو اپنی ڈائٹ کا بہت خیال رکھنا ہے کہ ایک پراپر شیپ میں آ جائیں, اور ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اگر کوئی بھی ہارمون امبیلنس ہو رہا ہے, بہت زیادہ موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں, تو اس چیزوں کو بھی ذرا دیکھیں, نظر رکھیں, اور پھر ڈائٹ بہت اچھی موڈ سوئنگز یہ سارے سچویشن تو ہوتی ہے, بالکل جو حالات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے تو ہوتا ہے, لیکن ڈائٹ کی وجہ سے, ڈائٹ کی وجہ سے, نیند کی وجہ سے ہارمون امبیلنس ہو رہے ہوتے ہیں, ہمیں اس کو پتہ نہیں ہوتا, اینزائٹی ہو جاتی ہے. اور پھر شادی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم جانے یہاں وہاں ڈاکٹرز کے پاس جانے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو اس سے پہلے تھوڑا سا نظر رکھیں کہ کیا ہے, کیوں ہے, اور کس لیے ہے, اور کیسے ٹھیک کرنا ہے. جی فرا, بس نیند پراپر لیں, کیونکہ خوشی کے مارے نیند تو ویسے اڑی جاتی ہے, لیکن پھر بھی پراپر خوشی کے بارے بھی, ٹینشن کے بارے بھی ہوتا ہے. لیکن دیکھیے لڑکیوں کو پتہ ہے شوق کیا ہوتا ہے کہ نیا جوڑا, نیا ہمارا کمرہ, ہماری چیزیں, دعوتیں, پھر تیار ہونا, تو یہ خوشی ہوتی ہے نا, تو اس میں اپنی نیند کا بھی خیال. مجھے تو ہر روز نیا جوڑا پہننے کو ملتا ہے, آپ اس کا مطلب میں روز رات کو نہ سو. آپ تو خوش نصیب ہیں, سب نہیں ہوتے نا, آپ تو ماشاء اللہ سے لکی ہیں. اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ میرے ساتھ یہ ہونا ہے کہ مجھے ساری زندگی الحمدللہ نیا جوڑا پہننے کو, تو میں اتنی جلدی شادی نہ کرتی. یہ بھی ایک چارم ہے نا زندگی کا. میں نے لالچ میں شادی کی ہے, یقین مانے, میں جھوٹ نہیں بول رہی, یہ میرا پورا خاندان اس بات کا گواہ ہے کہ مجھے شادی کرنے کا شوق اس لیے تھا نئے کپڑے پہننے کا. ایسے ہی ساری لڑکیوں کو یہی ہوتا ہے. اچھا میں بتاؤں ندا, میں نے کس چکر میں شادی کر لی کہ یار چھوڑو, اتنی پڑھائی کرتے رہتے, روز اتنا رنگ ونگ سب خراب, شادی کریں گے تو گھومیں گے پھریں گے, اور شادی کرنے کے بعد پڑھائی شروع کر دی, گھما دیا پھر میاں نے آپ کو. تو یہ ہے. آئیے شروعات کرتے ہیں ہم, اور ہیڈ لائنز ہم نے آپ کو بتا دی ہیں کیا کیا ہونا چاہیے. اسی کے بینر تلے ہم رہیں گے, اور وقتاً فوقتاً چیزیں ہم بتاتے رہیں گے. ہم جو آج کے پروگرام کے فائدے کی بات ہے وہ خالی دلہن کے لیے نہیں ہے. دلہن کے ابا بھی چپکے سے سن رہے ہیں تو لگا لیں کوئی اپٹن مٹن منہ پہ. دلہن کے ابا کا بھی برا حال ہو جاتا ہے بھائی, یہاں جا کے دھوپ میں گھوم گھوم کے, کاٹ بانٹ کے, چھائیاں ان کے منہ, کہتے ہیں ساری زندگی تو پڑی نہیں, یہ بیٹی کی شادی میں لگتا ہے ٹینشن میں چھائیاں ہو گئی. تو دلہن کے ابا اگر کہہ رہے ہیں نا, شرما رہے ہیں کہ ہائے میں کیسے لگاؤں, تو چپکے سے بیگمات ان کے خود اپنے منہ کے لیے بنا رہی ہوں, یہ لیں آپ بھی لگا. میری امی تو میرے ابو کے زبردستی منہ پہ لگاتی ہیں, کچھ لگایا نا اپنے منہ پہ, مرد تو قابو میں آتے ہی نہیں ہے, کرتے ہی نہیں. میں بھی یاسر کی میں نا زبردستی خود یہ ذرا سا بچا نا, میں نے کہا بھی ضائع کروں, پٹھان اپنا پیسہ کھائے, یہ لو یاسر کیا کرے, بچوں کو بھی لگا دیں جو گھر میں بوائز ہیں, اماں ہے, نانی ہے, دادی ہے, ساری ہی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں تیاریوں میں, تو آپ سب کو بچوں کو بھی لگا دیں. لڑکیاں تو پھر جو چھوٹی ایج کی ہوتی ہیں 10-12 سال کی لگوا لیتی ہیں, جو لڑکے ہوتے ہیں نا جو باہر دھوپ میں کھیل کھیل کے ان کا رنگ خراب ہو رہا ہوتا ہے, قابو میں آتے ہیں, پکڑے اور لگا دیں, ماؤں کو پکڑ کے لگا دیں. میں نے سن بلاک تک نہیں لگاتا, بلاج قابو میں کہاں آتا ہے, یہ ایک ہاتھ ادھر ہوتا ہے اور میں یہ پکڑی ہوتی ہوں, کیونکہ سن بلاک تو سکن ڈیمیج بھی کر رہی ہے نا, وہ والی چیز ہے. ہاں جی ڈاکٹر بلقیس آپ سے شروع کرتے ہیں. جی میں بتاؤں گی کہ روحاں کیسے ختم کریں. ویسے میں دلہن کے ساتھ بیٹھ جاؤں ذرا, دلہن کی نخرے اٹھاؤں, ایسے ہی ہوتا ہے نا جب برابر میں بیٹھتی ہیں, نہیں ویسے دور دور تک دلہن سے ملیں گی نہیں ویڈیو میں آنے کے چکر میں. نہیں نا, ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے, ایک میں کلوز بنائے. ہاں بولے آپ بولے, وہ کام چور ہوتی ہے نا, اس لیے بیٹھتی کام ایسے ہی ہوتا ہے. سیلفیز کھینچ رہی ہیں, پیار محبت نچاور ہو رہا ہے, دور دور تک زہر لگتی ہوگی, اور کان بھی بھر رہی ہوتی ہے, اس سے بات کرنی, اس سے بات نہیں کرنی. جی سوری ڈاکٹر بلقیس, میں مستی میں ہوں. نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور میں
आपने जो कहा ना कि जो काम चोर होते हैं वो बैठे और दूसरों पे हुक्म चला रहे होते हैं। हमारी भी एक कज़न ऐसी ही थी, हर शादी में दुल्हन के पास चिपक जाती थी और हम लोग से इतना काम करवाती थी। एक दफ़ा मैंने कहा बहन थोड़ा उठ जाओ। नहीं कहेंगी देखिए डॉक्टर बिल्किस काजल फैल गया, जरा काजल तो लेके आना। हाय हाय लिपस्टिक ब्लीड कर, सुनो लिपस्टिक निकालो पर्स। अरे उठेगी नहीं, लड्डू खिलाओ, भूख लग रही है दुल्हन को। अरे सुनते हो ऐसे ही है।